تحفظ کے لیے آپ لوگ بات کر رہے ہیں، اس آئین کو اسلام آباد کے ایئر کنڈیشنر آلوں میں سنا جاتا ہوگا، لیکن بلوچستان میں وہ آئین صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ جو جج ہمارے خلاف فیصلہ دیتا ہے اسے جو ہے نا چیف جسٹس کے مراحت سے نوازا جاتا ہے۔ عدلیہ کی آواز کے لیے آئے ہوئے لوگ، لیکن یہی عدلیہ، یہی پارلیمان، بلوچستان میں یہی میڈیا بے بس اور خاموش ہے۔ یہی عدلیہ بلوچوں کے ساتھ پچھلے 75 سالوں سے انصاف نہیں کر پا رہی ہے۔ یہی پارلیمان جو یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے وہ بلوچستان میں بے بس اور تماشائی کی طرح کام کر رہا ہے۔ بلوچستان میں میڈیا بلیک آؤٹ ہے۔ جس آئین کی تحفظ کے لیے آپ لوگ بات کر رہے ہیں، اس آئین کو اسلام آباد کے ایئر کنڈیشنر آلوں میں پڑھا اور سنا جاتا ہوگا، لیکن بلوچستان میں وہ آئین صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ بلوچستان میں وہ آئین یا یہاں کی جو پارلیمان کی خود مختاری کے لیے آئے ہوئے ہیں لوگ، عدلیہ کی آواز کے لیے آئے ہوئے ہیں لوگ، لیکن یہی عدلیہ، یہی پارلیمان، بلوچستان میں یہی میڈیا بے بس اور خاموش ہے۔ یہی عدلیہ بلوچوں کے ساتھ پچھلے 75 سالوں سے انصاف نہیں کر پا رہی ہے۔ یہی پارلیمان جو یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے وہ بلوچستان میں بے بس اور تماشائی کی طرح کام کر رہا ہے، اور یہی میڈیا جو یہاں پہ موجود ہے بلوچستان میں، یہی میڈیا کو اجازت تک نہیں ہے کہ وہ آئے اور ہماری جو نسل خوشی ہو رہی ہے یا ہمارے جو احتجاج ہو رہے ہیں یا دھرنے ہو رہے ہیں ان کو کوریج دے۔ تو میں اپنی یہی عدلیہ اور پارلیمان اور جو حکومتی ادارے ہیں یا میڈیا ہے ان سب کی تصوت سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بلوچستان میں میری بہن ڈاکٹر مارن بلوچ اور ان کی ساتھیوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ انہیں 22 مارچ کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ ایک پرامن دھرنے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ دھرنا ان کے سیاسی کارکنان کے لیے تھا جن کے گھروں میں چھاپے پڑ رہے تھے۔ تو اسی دھرنے پروٹیسٹ میں پولیس اہلکار آ کر فائرنگ کرتے ہیں اور 3 لوگوں کو شہید کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی لاشوں کو لے کر میری بہن ڈاکٹر مارن اور BYC والے بیٹھے ہوتے ہیں، اور رات کے 4 بجے چھاپا مار کر یا ٹریک ڈاؤن کر کے انہیں گرفتار کیا جاتا ہے، اور 3 مہینے 15 دن 3MPO کے قانون کے تحت غیر قانونی طریقے سے انہیں حراست میں رکھا جاتا ہے۔ ہم انہی عدلیہ کے پاس جاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں، اور تاریخ پہ تاریخ دیے جاتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی نہیں سنتا۔ اور جب فیصلے کی باری آتی ہے تو جو جج ہمارے خلاف فیصلہ دیتا ہے اسے جو ہے نا چیف جسٹس کے مراحت سے نوازا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو انہیں تھانوں میں شفٹ کیا جاتا ہے یا جو بے بنیاد FIRs ہیں ان کے تحت گرفتار کیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ میری بہن یا ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں، ان کی پارٹی ہے، وہ بلوچستان میں ہونے والے پچھلے جتنے سالوں سے جو ظلم اور جبر ہو رہی ہے ان کے خلاف ووٹے ہیں، انہوں نے آواز بلند کیا ہے اور دنیا کو بتایا ہے کہ آئے دیکھیں کہ پاکستان اور پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں وہ کتنے سالوں سے بلوچستان پہ کیا کیا ظلم کر رہے ہیں، اور جبری گمشد کیا ہے، ماروائے عدالت قتل ہے، فیک انکاؤنٹرز ہے، لاشیں ہیں، اجتماعی لاشیں ہیں، اجتماعی قبریں ہیں، اجتماعی درد ہے جو ہم پچھلے 75 سالوں سے سہ رہے ہیں۔ پچھلے 75 سالوں سے ہم اس درد کو ہماری نسلوں نے برداشت کیا، ہم برداشت کر رہے ہیں، لیکن قانون، آئین اور جو پارلیمنٹ ہے وہ اس وقت نہیں بولتے ہیں جب ہماری نسل خوشی کی جا رہی ہو، وہ اس وقت حرکت میں آتے ہیں جب ان کے خلاف کوئی بولے، جب یہ کوئی اٹھ کر بولے کہ آپ کا عدلیہ کہاں ہے، آپ کا قانون کہاں ہے، آپ کا آئین کہاں ہے، تو یہ اس وقت حرکت میں آتے ہیں جب ان کو جندورنے کے لیے کوئی آواز بلند کرے۔ اور میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہم پچھلے 17 دنوں سے اسلام آباد میں اس وجہ سے بیٹھے ہیں کہ بلوچستان میں ہمیں سنا نہیں گیا، بلوچستان میں میڈیا بلیک آؤٹ ہے، لیکن مجھے حیرانگی نہیں ہوگی اس بات پہ کہ
سیاسی کارکنان بیٹھے ہوئے ہیں یا میڈیا کے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ہم پچھلے 17 دنوں سے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں نہ سنا جا رہا ہے اور نہ ہمیں کوریج دی جا رہی ہے. یہاں پہ آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آئین نے تحفظ کے لیے جو دعوت دی ہے، تو میں آپ لوگوں سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ کس آئین کی تحفظ کے لیے آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو؟ کس آئین کے تحفظ کے لیے یہ بیٹھک سجائی گئی ہے؟ آیا آپ لوگوں کے لیے یہ ایک آئین ہوگا لیکن ہمارے لیے یہ آئین ہماری نسل خوشی میں ملوث ہے؟ وہ آئین جو ہر شہری کو برابری کا سلوک رکھنے کا کہتی ہے، لیکن یہی آئین ہمیں بلوچوں کو پچھلے 75 سالوں سے ہمیں غلام کر کے رکھا ہوا ہے. یہی آئین جو شہریوں کی تحفظ کی بات کرتی ہے، لیکن یہی آئین بلوچوں کی نسل خوشی میں ملوث ہے.